له الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ زمر پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 23 میں سے۔ سورہ زمر مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 59 نمبر پہ سورہ سبا کے بعد نازل ہوئی، اور ترتیب مصحفی میں 39ویں نمبر پر ہے، یعنی اس سے پہلے 38 صورتیں۔ اسی طرح ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، یعنی سورہ صاد کے ساتھ، کہ سورہ صاد میں ابتلاء المستفین کے اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے انبیاء کرام وہ بھی عاجز ہے، ان پر بھی ابتلاءات آزمائشیں آئی ہیں۔ تو اب اس صورت میں فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ جب انبیاء کرام جیسی شخصیات اپنے آپ کو مصائب سے نہ بچا سکے تو پھر اللہ کی خالص عبادت کرو، کیونکہ جو ہر مصیبت سے بچانے والا ہے۔ اسی طرح ماقبل میں مسئلہ توحید کا ذکر کیا اور مشرکین کے شبہات کو رد کیا، تو اب اس صورت میں یعنی سورہ زمر میں مشرکین کے شبہات کو رد کیا جائے گا، اس میں بھی وہی مسئلہ ہے۔ اسی طرح ماقبل میں سورہ صاد میں اس کی آیت نمبر 50 میں فرمایا جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، مفتحۃ لہم الابواب، یہ آیت نمبر 50 سورہ صاد میں، کہ جنات ان کے لیے باغات ہے ہمیشگی کے، مفتحۃ لہم الابواب، اس کے دروازے کھلے ہوں گے ان کے لیے۔ تو اس صورت میں یعنی سورہ زمر میں فرمایا کہ فتحت ابوابها، جب جنتی جائیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اسی طرح ماقبل کے آخر میں فرمایا ہوا سورہ صاد کے، فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ تو اس کی انتہا اس پہ کر دی، اور سورہ زمر کی ابتدا اس سے کر دی، یعنی ترغیب الی القرآن سے، فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ امتیازات اس صورت، یہ سورہ زمر ممتاز ہے جنتیوں اور جہنمیوں کے ٹولوں کو زمر کہہ کر، زمرہ کہہ کر، تو یہ اس کے امتیاز ہے باقی صورتوں میں۔ اسی طرح صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ 5 جو ہے نا حصوں پر مشتمل صورت ہے، 5 حصے، اس کے 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کرنا کتاب کا من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز جو زبردست حکیم حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے، بالحق ای اظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، حق کے اظہار کے لیے۔ فاعبد اللہ، جب کتاب کو ہم نے حق کو ظاہر کرنے کے لیے نازل کیا ہے، فاعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، اور مخلصا لہ الدین، اللہ ہی کے لیے عبادت اور بندگی خاص کرتے ہوئے، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ الا خبردار رہو، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے عبادت خاص ہے، خاص اللہ کے لیے ہے، پکار اللہ کے لیے، بندگی اللہ کے لیے خاص ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور بے شک وہ لوگ اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور کارساز بنا لیے، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور کارساز بنا لیے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، الا مگر اس وجہ سے، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ وہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں درجے کے اعتبار سے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو نہیں پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، کہ کس لیے ما نعبدہم، یہ وہ کہتے تھے، ٹھیک ہے نا،
کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں۔ یہ ڈرامے کریں گے آپ کے سامنے کہ بھائی ہم تو ان سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، ہم تو صرف ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں، ان کو اس لیے مانگتے ہیں ان سے کہ ان کی پکار اس لیے سور و پکار کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہمیں کیا کر دے، قریب کر دے ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، ٹھیک ہے نا۔ اس کفر کی مثال نہیں ملتی دنیا میں، تو کیونکہ یہ ان کی بات اللہ نے ذکر کی اور یہ قیامت تک کے لیے عام ہے۔ تو فرمایا ما نعبدہم، اور کہتے ہیں یہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، زلفیٰ درجے کے اعتبار سے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ زلفیٰ کا معنی لکھتے ہیں ای منزلتاً و درجتاً ولیشفعوا لنا فی حاجاتنا، تاکہ وہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں منزل کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، اور تاکہ وہ ہماری حاجات میں اللہ کے آگے شفاعت کریں۔ اس لیے پکارتے ہیں ان کو غیر اللہ کو۔ تو فرمایا ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما ہم فیہ یختلفون، اس باتوں میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، ان چیزوں میں اللہ قیامت والے دن فیصلہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا من ہوا کاذب، جو جھوٹا ہے، کفار ناشکرا ہے، کفار انکار کرنے والا ہے، کفار پکا کافر ہے۔ جو کافر ہے، انکار کرنے والا ہے، منکر ہے، تو اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ لو اراد اللہ، اگر اللہ چاہتا، ان یتخذ ولدا، یہ کہ وہ بیٹا بنا لے، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو اللہ کا بیٹا تمہیں چننے کی اجازت کوئی نہیں ہے، تمہیں چننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا کہ وہ بیٹا بنا لیں تو لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو اللہ چن لیتا اس میں سے یخلق، جو اس نے پیدا کیا ہے، ما یشاء، جو چاہتا، جس سے چاہتا اللہ بیٹا بنا لے۔ تو تمہیں چننے کی، کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا علیہ السلام، کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور اللہ نے بیٹا اس لیے نہیں بنایا ہے، سبحانہ کہ اللہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، بے شک اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے، القہار غالب ہے۔ خلق السماوات والارض، اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، بالحق، حق کے اظہار کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آسمان و زمین کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے، لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، یہ من گھڑت روایت ہے اور یہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ اگر آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ کیا۔ اللہ نے اپنی توحید اور وحدانیت کے لیے پیدا کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ نظام ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ آج بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ اس سے معلوم ہوا یہ اللہ نے اپنی توحید کی اس بات کے لیے پیدا کیے۔ تو فرمایا خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، بالحق، حق اظہار کے لیے۔ یکور اللیل، لپیٹتا ہے وہ رات کو، علی النہار، دن پر، ویکور النہار علی اللیل، اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر لپیٹ لیتا ہے۔ اس طرح گھماتا رہتا ہے نا، دن آ جاتا ہے، ابھی دن آ گیا نا، لپیٹ لیا، اس طرح گھما دیا ہے۔ کور الامامہ، کور کہتے ہیں گھمانے کو، تو کور الامامہ یعنی پگڑی کے بل کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کو کور اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کو آپ گھما کر سر سے اس طرح نیچے لٹکے ہوئے کو کور نہیں کہتے ہیں، کور اس کو کہتے ہیں کہ آپ جس کو سر کے اوپر سے گھمائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ گھماتا رہتا ہے، یہ اس طرح کبھی رات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، گھما کر پھر دن لے آتا ہے، پھر گھما کر رات لے آتا ہے۔ تو فرمایا یکور اللیل، گھما کر
ڈانپ لیتا ہے، گھما کر لپیٹ لیتا ہے رات کو علی النہار دن پر، وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ اور گھما کر لپیٹ لیتا ہے دن کو علی اللیل رات پر، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ یہ عقلی دلائل دے رہے اپنی توحید پر، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ اور اس نے کام میں لگائے سورج کو، وَالْقَمَرَ اور چاند کو، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ہر ایک جو ہے چل رہا ہے لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ایک وقت مقرر تک، الا خبردار رہو هو العزیز الغفار اللہ زبردست ہے، الغفار بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ پیدا کیا اس نے تمہیں ایک ہی جان سے، ثم جعل منها زوجها پھر بنایا اس سے منہا اس سے زوجہا اس کے جوڑے کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ اور اس نے پیدا کیے تمہارے لیے چوپایوں میں سے ثمانیت ازواج 8 جوڑے، ٹھیک ہے نا 8 بن جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اونٹ اونٹنی 2 گائے اور ٹھیک ہے نا اسی طرح بیل یہ 2 ہو گئے، بکری اور بکروٹا 2 یہ ہو گئے 6 ہو گئے، اسی طرح دمبا اور دمبی یہ ٹھیک ہے نا جو مشہور ہے موٹے موٹے، تو یہ 8 بنے۔ فرمایا ثمانیت ازواج 8 جوڑے، یخلقکم فی بطون امہاتکم اور پیدا کیا تو اس نے تمہیں فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلقین ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں، ایک تخلیق دوسری تخلیق کے بعد، فی ظلمات ثلاث 3 اندھیروں میں، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا اور ایک ماں کے پیٹ میں بچہ دانی کا اندھیرا اور ایک بچے کے اوپر لپٹے ہوئے پردے کا اندھیرا، تو 3 اندھیروں میں ایک تخلیق کے بعد اس نے تمہاری تخلیق کی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم یہی تمہارا رب ہے، اللہ ہے، لہ الملک جب اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اختیار کسی کا نہیں ہے، اسی کا اختیار بادشاہی اسی کی ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ہے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ کہاں پھرے جا رہے ہو، وہی اسی کی اختیار ہے، یہ مان لو کہاں پھرے جا رہے ہو۔ ان تکفروا اگر تم انکار کرو گے کفر کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم پس بے شک اللہ رب العالمین تم سے بے پرواہ ہے، ولا یرضی لعبادہ الکفر اور کبھی اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ کیا پسند کرتا ہے؟ رضیت لکم الاسلام دینا اس نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے۔ تو فرمایا لا یرضی لعبادہ الکفر وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، وَإِن تشکروا اور اگر تم شکر گزار بنو گے یرضہ لکم وہ تم سے راضی ہو جائے گا، وہ تمہارے لیے راضی خوش ہوتا ہے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اور کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى قیامت والے دن کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک قانون بنایا تھا یہ کہ بھائی جو عورتیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان سے کہنے لگے کہ اماں جی میں نبی کی حدیث سنانے لگا ہوں، تو ام المومنین نے کہا کہ سنائیں، انہوں نے کہا روایت فرمایا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ کہ مرنے والے کو اس کے پیچھے رونے والے کی وجہ سے عذاب ملتا ہے۔ ام المومنین کہنے لگی ابن عمر رحمک اللہ، اے ابن عمر اللہ تجھ پہ رحم کرے، میرے پیغمبر کی بات یہ نہیں ہے جو تو نے کہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو رو میں اور مارا عدیل بھائی کو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اصل روایت یہ ہے اس وقت بھی یہ مغالطے ہو سکتے تھے، پیغمبر کے صحابہ ہیں یہ، تو آج 1400 صدی کے بعد روایت اپنی طرف سے گھڑ کر اور بنا کر لوگوں کے عقائد گمراہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پتہ شتہ ہوتا نہیں کہ نبی کی روایت ہے یا قرآن کی آیت ہے۔ تو ام المومنین نے کہا آپ نے بات غلط کی ہے، اب سنیں تیرے تک صحیح بات پہنچی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان المیت لیعذب بخطیئتہ وذنبہ وانہم لیبکون علیہ
کہ مرنے والے کو اس کے گناہوں خطاؤں کی وجہ سے عذاب ملتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے روتے ہیں، لیکن ان کے رونے کی وجہ سے اس کو جو عذاب ملتا ہے اس میں کمی نہیں آ سکتی ہے، تو نہ رویا جائے۔ یہ رونا دھونا اچھا کام نہیں، ہاں دل روتا ہے، آنسو نکلتے، لیکن یہ ہاں ہاں کی آوازیں نکالنا یہ نہیں ٹھیک ہوتی ہے میت کے پیچھے خواہ مخواہ۔ تو فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اگر یہ بات ہے تو پھر حضرت حسین کے پیچھے جو پیٹتے ہیں تو نعوذ باللہ سزا ان کو ملے گی؟ نہیں بھائی، ان کو نہیں، وہ تو جنت میں، ٹھیک ہے نا، ان کو مل رہی ہے اور ملے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں خبر دے گا بما اس کا کنتم تعملون، جو تم اعمال کرتے ہو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز کو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف ہو، دعا ربہ منیباً الیہ، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، منیباً الیہ، اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، اس کی طرف رجوع کر کے، ٹھیک ہے نا، پکارتا ہے اللہ کو۔ ثم اذا خولہ، پھر جب اللہ اسے عطا کر دیتا ہے نعمتاً منہ، اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ، وہ بھول جاتا ہے اس تکلیف کو، یدعو الیہ، جس کی طرف وہ پکار رہا ہے۔ جب اللہ اسے صحت دے دیتا ہے یا کوئی نعمت دے دیتا ہے، پھر بھول جاتا ہے کہ بھائی جس کی طرف اللہ کو پکارا تھا اور اللہ نے اس جنگل سے نکال دیے، یہ بھول جاتا ہے، ناشکرا ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، وجعل للہ اندادا، اور بناتا ہے اللہ کے لیے اندادن، شریک بناتا ہے۔ ند کہتے ہیں مثل کو بھی، ند کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو دوسرا معنی وجعل للہ اندادا، اور بناتا ہے اللہ کے لیے، اللہ مثل بناتا ہے۔ کیوں بناتا ہے؟ لیضل عن سبیلہ، یہ خود تو گمراہ ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ ہری پور میں ہمارے استاد درس دیتے تھے نا، تو وہاں کچھ لوگ تھے جن کو یہ درس ہضم نہیں ہوتا تھا، تو وہاں وہ اس طاق میں ہوتے تھے، وہاں ایک بزرگ آ کر درس سنتے تھے، تو وہ ایک دن انہوں نے اس طرح گوڑے پکڑ لیے کہ بھائی، بزرگ تھے، پکا درس سنتے تھے، بہت موحد آدمی تھے، اس طرح پکڑ لیے، تو وہاں باہر ایک آدمی ملا ہے نا انہی مبتدئین میں سے، تو اس کو کہا بابا جی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ گوڈوں میں درد شروع ہو گیا 2-3 دن سے۔ انہوں نے کہا ہے تو تساں وہابی ہو، کسی نو مندے نہ ہو اللہ دی سوا، پر ایوے کہ سامنے جڑا سرکار ہے نا، یہ دربار، اس ابر تساں جا سنا تے تساں نے گوڈے شوڈے کی ہو جا سنا، ٹھیک ہو جا سنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان ناشکرہ بہت ہے، جب اللہ کسی تکلیف سے اسے نکال دیتا ہے، یہ دوسرے کی طرف اسے اس پہ توپ دیتا ہے کہ میں ادھر گیا تھا، ایک واری گیا بس، اس تو بعد ٹھیک ٹھاک ہویا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی بات ہے، فرمایا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور بناتا ہے اللہ کے لیے شریک، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ خود تو گمراہ ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ قل کہہ دیجئے تمتع بکفرک، نفع حاصل کرتے اپنے کفر کے ساتھ، قلیلاً بہت تھوڑا، انک من اصحاب النار، بے شک تو آگ والوں میں سے۔ اس سے کہہ دے میرا پیغمبر ان لوگوں سے کہ بھائی نفع حاصل کرو اپنے کفر کے ساتھ، بے شک تمہارا آخری انجام جہنم کی آگے۔ امن هو قانت، آیا وہ بندہ جو عاجزی کرنے والا ہے، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، ساجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقائمن، وقائمن، اور کھڑے ہو کے قیام کرتے ہوئے، یحذر الاخرۃ، آخرت کا ڈر رکھتے ہوئے، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتے ہوئے۔ قل کہہ دیجئے هل یستوی الذین، آیا برابر ہے وہ لوگ، یعلمون، جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں۔ اہل علم اور علم والے برابر ہے، اسی لیے یہ جو سسٹم ہوتا ہے جمہوریت کا، ٹھیک ہے نا، ووٹ ہو گیا، الیکشن ہو گئے، یہ اسی لیے بھی حرام ہوتے ہیں کہ اس میں عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں۔ ایک طرف اگر عالم کا ووٹ ہے تو دوسری طرف جاہل کا بھی اسی کے برابر ہوتا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے هل یستوی الذین یعلمون، آیا برابر ہے وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، یعنی علم والے اور جاہل برابر کوئی نہیں، اور اس میں برابر ہوتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں عورت مرد برابر نہیں، اس میں برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب، عقل والے،
صحیح سالم عقل والے جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے عقل حاصل کرتے ہیں اور اس سے عبرتیں حاصل کرتے ہیں قرآنی آیات سے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔